أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. محترم حاضرین، ناظرین، بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، جن آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا یہ سورۃ الغاشیہ کی آیتیں ہیں. میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 17 سے لے کر آخری آیت نمبر 26 تک پڑھا، آپ کے سامنے تلاوت کیا. انشاءاللہ تعالی انہی آیتوں کی تعلق سے انشاءاللہ تعالی انہی آیتوں کا ترجمہ و تفسیر آج کے درس میں سیکھیں گے اور پڑھیں گے. گزشتہ تعلیمات میں، گزشتہ درس میں سورہ غاشیہ ہی کی شروع کی جو آیتیں ہیں، شروع کی آیتوں کا ترجمہ و تفسیر ہم نے پڑھا تھا، ہم نے سیکھا تھا جن آیتوں میں اللہ رب العزت نے، جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جن کے چہرے ذلیل ہوں گے قیامت کے دن. چھپا لینے والے حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے چھپا لینے والے قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجوہ یومئذ ناعمہ، اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، آسودہ حوال ہوں گے. یعنی کہ جو ذلیل ہونے والے چہرے اور تر و تازہ ہونے والے چہرے کا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے گا اور کس طرح کے ساتھ ان سے پیش آئے گا. سورہ غاشیہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے ساتھ سورہ غاشیہ بھی پڑھتے تھے، سورہ غاشیہ بھی پڑھتے تھے. موطا امام مالک جلد نمبر 1 حدیث نمبر 117. تو آج کے درس میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 17 سے. آیت نمبر 17 سے دوستوں آپ کو بتاتے چلے سورہ غاشیہ 88 نمبر کی صورت ہے. سورہ غاشیہ مکی صورت ہے اور اس میں ٹوٹل 26 آیتیں ہیں. سورہ غاشیہ قرآن مجید کے آخری پارے کی صورت، عامہ پارے کی صورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اللہ نے فرمایا کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ افلا ينظرون، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ تمہارے آنکھوں کے سامنے انسانوں اونٹ کے طرف اللہ رب العزت اونٹ کا بیان فرما کر اونٹ کے طرف مشاہدہ و معائنہ کرنے کے لیے کہہ رہا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا، کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سے پیدا کیے گئے ہیں. یعنی اونٹ عرب میں عام تھا، اونٹ عرب میں عام تھا. عہد رسالت، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کیا تھا؟ عرب میں عام تھا، اور ان عربوں کی غالب سواری یہی تھی، اور ان عربوں کی غالب مطلب بہتر سواری، اچھی سواری اونٹ ہی تھی. اونٹ ہی کے ذریعے سے ہر کام کیا کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لاد کر لے جانا، اور جو بھی ہم آج کے ٹائم میں جو بھی کام انجام دیتے ہیں گاڑیوں سے، اس زمانے میں عربوں کی سواری اونٹ ہی تھی اور اونٹ کے ذریعے سے ہی وہ سارا کام انجام دیا کرتے تھے. تو اونٹ عرب میں عام تھا اور ان عربوں کی غالب سواری یہی تھی، اس لیے اللہ نے اسی کا ذکر کر کے فرمایا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کا ہی ذکر کر کے فرمایا، کیونکہ یہ صورت مکی ہے، اور مکی صورت یعنی کہ خصوصاً جو ہے نا مکے والوں سے خطاب ہے، اہل مکہ کو بولا جا رہا ہے، اور عموماً پوری دنیا کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے. پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں کیا تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سے پیدا کیے گئے ہیں؟ اونٹ عرب میں عام تھا اور ان عربوں کی غالب سواری یہی تھی. اسی لیے اللہ نے اسی کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس کی خلقت پر غور کرو، اس کی پیدائش پر غور کرو، کہ اس کے پیدا ہونے پر غور کرو. اللہ نے اسے کتنا بڑا وجود عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کتنا بڑا وجود عطا کیا اور کتنی طاقت و قوت اس کے اندر رکھی ہے. اونٹ کے اندر کتنی طاقت و قوت رکھی ہے، اس کے باوجود وہ تمہارے لیے نرم اور تابع ہے.
اتنا بڑا جانور، اتنا بڑا وجود دیا انہیں، اتنی بڑی جانور اور اتنی طاقت و قوت سے اللہ نے نوازا۔ اگر چاہے تو انسان کو مار سکتا ہے، انسان کو جو ہے نا اپنے جبڑے سے پکڑ کر اٹھا کے پھینک سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اے انسانوں، کیا اونٹ کو تم نہیں دیکھا؟ کیا اونٹ کی خلقت پر غور نہیں کرتے؟ اونٹ کی پیدائش پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا وجود عطا کیا، اتنا بڑا وجود دیا، اتنی طاقت و قوت سے نوازا، اس کے باوجود وہ اونٹ تمہارے لیے نرم اور تابع ہیں، اس کے باوجود وہ اونٹ نرم اور تمہارے لیے تابع ہیں۔ تم اس پر جتنا چاہو بوجھ لا دو، تم اس پر جتنا چاہو بوجھ لا دو، وہ انکار نہیں کرے گا، تمہارا ماتحت ہو کر رہے گا، وہ انکار کرنے والا نہیں، تمہارا ماتحت میں ہی رہ کر کام کرے گا اور تمہارا ماتحت ہو کر رہے گا۔ مطلب کہ جس بھی طرح سے تم اسے چلانا چاہو، جس بھی طرح سے جو ہے نا اسے اپنے حساب سے سوار کرنا چاہو، وہ تمہارے ماتحت میں رہے گا۔ اس کے علاوہ اس کا گوشت تمہارے کھانے کے، اس کا دودھ تمہارے پینے کے، اور اس کی اون گرمی حاصل کرنے کے کام آتی ہے۔ اتنی زیادہ فائدہ ہے ایک اونٹ سے، تو کیا تم انسان اونٹ کی خلقت پر غور نہیں کرتے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح سے پیدا کیے گئے ہیں؟ والى السماء كيف رفعت، اور کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح سے اونچا کیا گیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے، آسمان کو کس طرح سے بلند و بالا رکھا گیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کس طرح سے اونچا کیا گیا ہے، یعنی آسمان کتنی بلندی پر ہے، کتنی اونچائی پر ہے، اتنے بلند و بالا آسمان 500 سال کی مسافت پر، پھر بھی بغیر ستون کے وہ کھڑا ہے، پھر بھی بغیر ستون کے، بغیر کھمبے کے، بغیر پیلر کے وہ کھڑا ہے۔ اس میں کوئی بھی شگاف اور کجی بھی نہیں ہے۔ اس آسمان میں کہیں پہ بھی آپ کو کسی بھی طرح کا سوراخ، کسی بھی طرح کے شگاف اور کجی نہیں ملے گی، کہیں پہ بھی کوئی ٹیڑھاپن نہیں ملے گا، کہیں پہ بھی آپ کو جو ہے چھید نہیں ملے گا۔ نیز ہم نے اس سے ستاروں سے مزین کیا ہے، نیز ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں کہ نیز ہم نے آسمان کو کیا کرا، ستاروں سے مزین کیا، ستاروں سے ڈیزائن کر کے رکھا ہے تاکہ دکھنے میں خوبصورت لگے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کے کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں۔ اے انسان افلا ينظرون الى الجبال كيف نصبت، کیا یہ انسان پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح سے گاڑ دیے گئے ہیں، کس طرح سے نصب کر دیے گئے ہیں، کس طرح سے گاڑ دیے گئے ہیں، کس طرح سے نصب کر دیے گئے، یعنی کس طرح انہیں زمین پر میخوں کی طرح، زمین پر کھمبوں کی طرح، کس طرح سے پہاڑ کو اللہ رب العزت نے اپنی طاقت اور اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ، قدرت کاملہ سے زمین پر میخوں کی طرح، کھمبے کی طرح اس پہاڑ کو نصب کر دیا، گاڑ دیا ہے تاکہ زمین حرکت نہ کرے، تاکہ زمین ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ ہلے، تاکہ زمین میں حرکت نہ رہے۔ نیز اس زمین میں، یعنی اس پہاڑ میں جو معدنیات، اس پہاڑ میں جو معدنیات، جو قیمتی چیزیں، اس پہاڑ میں جو معدنیات اور دیگر منافع ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ یہ تو پہاڑ زمین کے اندر گاڑ دیا گیا ہے تاکہ زمین حرکت نہ کرے، اور زمین کے اندر جو لوگ ہیں، زمین کے اندر جو مخلوق ہیں، وہ صحیح سے اپنی زندگی گزر بسر کرے۔ اگر یہ پہاڑ زمین کے اوپر گاڑا نہیں جاتا تو شاید زمین حرکت کرتا، زمین ہلنے چلنے پھرنے کے لائق نہ ہوتی، زمین چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوتی، رہائش کے قابل نہ ہوتی۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، اور اس میں ایک بات اور ہے کہ اس پہاڑ میں معدنیات یعنی قیمتی چیزیں، پہاڑ میں سے ہی قیمتی چیزیں جیسے کہ ہیرے، جواہرات اور کوئلہ وغیرہ جو بھی چیزیں نکلتی ہیں وہ پہاڑ سے ہی نکلتی ہیں۔ تو یہ تو جو ہے نا، یہ تو ایکسٹرا چیزیں ہیں جو ان میں جو معدنیات اور دیگر منافع ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف یہ، اور کیا یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کیا یہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے بچھائی گئی ہے، اور زمین کی طرف کیا یہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے بچھائی گئی ہے زمین کو۔ افلا ينظرون الى الارض كيف سطحت، اور کیا یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے
زمین کی پیدائش پر غور نہیں کرتے، زمین کی پیدائش پہ خلقت پر غور و فکر نہیں کرتے کہ کس طرح سے بچھائی گئی ہے، یعنی کس طرح سے اس زمین کو ہموار کر کے، اس زمین کو برابر کر کے انسان کے رہنے کے قابل بنایا ہے، انسان کے رہائش کے قابل بنایا۔ زمین چلتے پھرتے کہیں پہ دھستی نہیں، کہیں پہ چلتے پھرتے جو ہے نا ایک دم سے برابر دیکھنے کے باوجود جو ہے نا کہیں پہ نیچا یا اونچا نہیں ہو جاتا، بلکہ زمین ایک جگہ پہ ایک دم ہموار ہے، برابر ہے، ایک سمتل زمین ہے۔ ہاں کیا ہے؟ سمتل زمین ہے۔ کس طرح سے اللہ رب العزت نے اسے سمتل بنایا، کس طرح سے اس اللہ رب العزت نے اسے ہموار اور برابر بنایا تاکہ انسان اس زمین میں صحیح سے رہ سکے، اس زمین میں صحیح سے جو ہے نا اپنی زندگی گزر بسر کر سکے۔ وہ اس پر چلتا ہے پھرتا ہے، وہ اس دنیا میں انسان کیا کرتا؟ اس زمین پر چلتا پھرتا، کاروبار کرتا، ہر ایک کام انجام دیتا اور فلک بوس عمارتیں تعمیر بھی کرتا اسی زمین پہ، اونچی اونچی بلڈنگیں بھی اسی زمین پہ تعمیر کرتا، لیکن پھر بھی دھستا نہیں ہے، پھر بھی کہیں پہ کچھ بھی شگاف اور کہیں پہ کوئی ٹیڑھا پن زمین میں نہیں آتا، اور فلک بوس عمارتیں تعمیر کرتا ہے، پھر بھی زمین ایک دم سے برابر اللہ کے حکم سے اللہ نے جو بنایا، زمین کو جس طرح سے بچھایا اسی طرح سے زمین بچھی ہوئی ہے۔ فذکر انما انت مذکر، پس آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ اتنی چیزیں انسان سے بولنے کے بعد اللہ رب العزت ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد انسانوں کو دھیان ان چیزوں کے اوپر کیندرت اور آکرشت کرنے کے بعد انسان کو ان چیزوں کا مشاہدہ معائنہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی فذکر، آپ نصیحت کر دیا کریں، آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کریں، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ آپ صرف کیا ہیں؟ نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام صرف نصیحت کرنا، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا، تبلیغ دعوت دینا، تبلیغ کرنا، دعوت دینا، ڈرانا، اتنا ہی آپ کا کام ہے۔ آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، اس کے علاوہ یا اس سے بڑھ کر کوئی بھی کام آپ کا نہیں ہے۔ فذکر، آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ صرف اور صرف نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام صرف نصیحت کرنا، آپ کا کام صرف تذکیر کرنا، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا، تبلیغ دینا، دعوت دینا، دعوت کرنا، اس کے علاوہ اور یا پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار و مشرکین کے اوپر، ان اہل مکہ کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہے، کوئی داروغہ نہیں ہے کہ انہیں ایمان لانے پر مجبور کریں، کوئی آپ داروغہ نہیں ہے کہ آپ انہیں ایمان لانے پر کیا کریں؟ مجبور کریں۔ ایمان نہیں لایا تو آپ ان کو مجبور کریں گے ایمان لانے کے اوپر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت سے قبل کا حکم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کیا؟ یہ ہجرت سے قبل کا حکم ہے جو آیت سیف سے منسوخ ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على اللہ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 25 اور صحیح مسلم حدیث 21۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے۔ جب وہ یہ اقرار کر لیں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خونوں اور مالوں کو بچا لیا سوائے حق اسلام کے، جو اگر ہمارے علم میں نہ آیا تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ ان پر داروغہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ انہیں ایمان لانے پر مجبور نہ کریں، ایسا آپ نہیں ہے، یہ ایک تو بات ہو گئی۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے مجبور نہ کریں یا مجبور کریں، اس آیت کو جو ہے نا سیف والی آیت سیف سے جو ہے نا منسوخ ہو گیا، کہ مطلب اس کی یہ آیت جو ہے نا ختم کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ وہ جو لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں ان کی ایک دلیل ہے کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس نے پیش کیا، الا من تولى وكفر، ہاں جو شخص روگردانی اور کرے اور کفر کرے، آپ ان پر داروغہ نہیں ہے کہ آپ انہیں ایمان لانے پر مجبور کریں۔ الا من تولى وكفر، ہاں جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے، فيعذبه الله العذاب الاکبر، اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا۔ جو روگردانی کرے، آپ صرف نصیحت کرتے رہیے، آپ صرف اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ صرف نصیحت کریے، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے۔ ہاں جو لوگ
روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، نافرمانی کرے گا، کفر کرے گا، انکار کرے گا، جھٹلائے گا، فیعذب اللہ اسے عذاب دے گا، عذاب الاکبر، بہت بڑی عذاب، فیعذب اللہ العذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب ایسے لوگوں کو دے گا، روگردانی کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو، جھٹلانے والے کو، منہ پھیرنے والے کو جو ہے نا اللہ رب العزت بہت بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بہت بڑا عذاب کیا مطلب کیا؟ یعنی جہنم کا دائمی عذاب، جہنم کا بہت بڑا عذاب کا مطلب جہنم کا دائمی عذاب، جہنم کا ہمیشگی والا عذاب، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، بے شک انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ بھاگ کے، روگردانی کر کے، اعراض کر کے، انکار کر کے، جھٹلا کر کے کہیں بھاگنے والا نہیں ہے، اسے ہمارے پاس ہی گھوم پھر کے آنا ہی آنا ہے۔ اللہ رب العزت فرمان ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، ہماری طرف ہی ان کو آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا۔ آپ کا کام صرف دعوت کرنا، تبلیغ کرنا، آپ کا ذمہ حساب لینا نہیں ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا۔ مشہور ہے کہ اس کے جواب میں اللہ حاسبنا حسابا یسیرا، یہ ثم ان علینا حسابہم جو یہ آیت ہے، اس آیت کے جواب میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے، اس کے جواب میں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا پڑھا جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس آیت کے بعد اللہم حاسبنی یا حاسبنا حسابا یسیرا پڑھا جائے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی جو ہے نا آیتیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے ان آیتوں کا ترجمہ و تفسیر پڑھا، آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 26 آخری آیت نمبر 26 کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور ان آیتوں میں ہم نے پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں اور انسانوں سے اور خصوصی پوری دنیا کے لوگوں سے جو ہے نا جو ان آیتوں کے اندر کے اونٹ کو نہیں دیکھتے، کیا یہ آسمان کو نہیں دیکھتے، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، زمین کی طرف نہیں دیکھتے، اسی طرح سے جو ہے نا ان چیزوں کو معائنہ مشاہدہ کرا کے ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کروانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صرف اور صرف نصیحت کرتے رہیں، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، دعوت کرنا، تبلیغ کرنا، آپ کوئی داروغہ نہیں ہے کہ آپ انہیں ایمان لانے پر مجبور کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سیم یہی کام جو ہے نا جو انبیاء کے وارثین ہیں، انبیاء کے جو ورثہ ہیں، ان کے لیے بھی سیم یہی کام ہے۔ آپ کسی کو مجبور نہیں کریں گے، کسی کو بھی کسی چیز پر جو ہے نا زبردستی نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے کون کیا کر رہا، کون کیا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا من تولی و کفر، جو روگردانی کرے گا، کفر کرے گا، اعراض کرے گا، اس کو اللہ رب العزت بہت بڑا عذاب دے گا، یعنی جہنم کا ہمیشگی والا عذاب۔ اسی طرح سے بے شک ہر ایک لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، چاہے کسی بھی طرح کے لوگ ہوں، روگردانی کرنے والا ہو، کفر کرنے والا ہو، اعراض کرنے والا ہو، اور سبھی لوگوں کا حساب کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جو ہے نا سب کا حساب کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ تو دوستو، ہمیں جو ہے نا کسی سے حساب نہیں لینی، جو ہے نا ہمیں کسی سے وہ نہیں کرنا، زبردستی نہیں کرنی، کسی کو جو ہے نا مجبور نہیں کرنا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ان آیتوں کو پڑھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان آیتوں کو سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔